محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے تو اس میں ہماری خود کی غلطی ہے، ہم نے پتہ کیوں نہیں کیا۔ اگر ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے، اگر ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے اور ہم نے جانے انجانے میں غلط کر لیا، تو اس بیس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہو سکتی کہ بندے کو پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے پتہ کیوں نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری تو میری اپنی ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی عقل مندی اور ہوشیاری اس میں ہے کہ جب صحیح بات سامنے آ جائے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آئے، لیکن صحیح بات سامنے جب آ جائے تو اسے مان لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں مانے گا تو یا تو وہ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا کہ جی نہیں، چاہیں کچھ بھی کر لو آپ، مجھے تو یہی کرنا، یا وہ حسد کی وجہ سے نہیں مانے گا کہ جس کے ذریعے سے صحیح بات آئی ہے اس سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو اس کی تو اچھی بھی بری ہے اور بری تو ہے ہی بری۔ تو اگر صحیح بات سامنے آئی اور بندہ نہیں مان رہا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صحیح بات کسی کے ذریعے بھی آئے اسے مان لینا چاہیے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر عدالت ہم میں سے کسی کے لیے کوئی وارنٹ جاری کرے، کوئی نوٹس بھیجا ہمارے آپ کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس، کہ بھئی اس تاریخ کو اتنے بجے تمہیں کورٹ میں حاضر ہونا ہے، عدالت میں حاضر ہونا، تو کوئی عقل مند ہے ایسا جو یہ کہے کہ بھئی تو جو سمن لایا ہے اور تو جو وارنٹ لایا ہے تو کون ہے یہ بتا دے؟ پوچھتا تو اس نہیں پوچھتا، کس برادری کا ہے، کس سمودائے کا ہے، کس مذہب کا، نہیں پوچھتا۔ جو لایا ہے اس پر عمل کرنا ہے مجھے، تو بس جو چیز لایا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور اگر اس سے پوچھا کہ تو ہے کون، اس نے کہا کہ جی میں تو یہ ہوں، کہ جا تیری بات کو کیسے مان لوں؟ تو یہ ہوشیاری ہوئی؟ کوئی بے وقوفی کہی جائے گی نہیں؟ تو ایسے ہی صحیح بات کسی کے ذریعے بھی آئے ہمارے سامنے، اسے مان لینا یہ انسان کی عقل مندی اور ہوشیاری ہے۔ لیکن اگر اس میں چوچیرا کرے، قیل و قال کرے وہاں پہ کہ جی یہ کون ہے، کہا صحیح بات ہے کسی کے ذریعے بھی آئیے تو مان لینا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی ایک حرف صحیح سکھا دے، میں اس کا غلام بننے کو تیار ہوں، چاہے خدمت لے لے، چاہے کہیں بیچ دے۔ کس کا کہنا ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی عیسائیوں میں، مشرکوں میں کتنا بگاڑ تھا، وہ ابھی آج کے دن ہم نے سنا تھا نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود ایک دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود ایک دلیل ہے، ایک پروف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا آنا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا، قرآن کے حکم بتانا، یہ دوسری دلیل ہے۔
تو اب مشرک، یہودی، عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یار تمہیں نبی بنایا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. جیسے وہ طائف میں گئے کہ تمہارے علاوہ اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں، اگر تم نبی ہو تو تم سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، طرح طرح کی باتیں بنائی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق بات آئی ہے تو جو لائے ہیں یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے، ان سے بڑی دلیل کون ہو سکتا ہے بھائی ذرا سوچو، کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہو تو عوام مولوی صاحب کے بیان کو باہر بتاتی ہے نہیں کہ مولوی صاحب بتا رہے تھے؟ کیوں کہ مولوی صاحب کا بیان کرنا خود ایک دلیل بنتا ہے، ایک پروف بنتا ہے. تو جب مولوی صاحب کا بیان کرنا، امام صاحب کا بیان کرنا، تقریر کرنا ایک پروف بنتا ہے، ایک دلیل بنتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا بیان کرنا کتنا بڑا پروف بنے گا، کتنی بڑی دلیل بنے گی. تو عقل مندی کیا تھی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کے آئے ہیں، واضح دلیل لے کے آئے ہیں، روشن دلیل لے کے آئے ہیں، تو اسے ماننا چاہیے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، صحیفے پڑھ کے سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بھی ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے. انہوں نے کیا کرا؟ ماننے کی بجائے انہوں نے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ دلیل آئین کی طرف، تو دلیل آنے کے بعد ماننا چاہیے تھا نا. انہوں نے کیا کرا؟ یہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے، کہ ہمیں 3 گروہ ہو گئے، یہودی، عیسائی اور تیسرا مشرک. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا تھا؟ اللہ نے ان سے کہا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرنا، تمہیں اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور پھر عبادت کو تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بیان کیا، عبادت میں کیا کیا کرنا ہے، کہ عبادت میں سب سے پہلے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ نماز پڑھنا، سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز قائم کرنا ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا نمبر نماز قائم، اور دوسرا نمبر مالدار اگر ہیں تو وہی تو زکوٰۃ ادا کرنا. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی طریقہ جو یہ تمہیں بتا رہے ہیں یہ بہت درست ہے. اب آگے ہوا کیا کہ جب یہ 3 گروہ میں بٹ گئے اور نہیں مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات نہ ماننے کے نتیجے میں ایک رزلٹ سامنے رکھ دیا ان کے. بھئی بات بندہ مانے گا تو اس کا بھی رزلٹ نکلے گا، نہیں مانے گا تو اس کا بھی رزلٹ نکلے گا. جنہوں نے بات مانی ان کو رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جنہوں نے مانی اس کا رزلٹ یہ نکلا. اور جنہوں نے نہیں مانی تو ان میں پھر 3 ٹکڑے ہوئے، پھر ان کا بھی رزلٹ نکلا. 3 ٹکڑے کون؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ 3 ٹکڑوں میں بٹے. ایک تو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، والمشرکین، اور وہ مشرک. جب 3 ٹکڑوں میں بٹے تو اب اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی سنا دیا ہاتھوں ہاتھ، فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، اللہ کو نہیں مان رہے، رسول اللہ کو اپنا نبی نہیں مان رہے، تو ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ یہ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ، کبھی نکلیں گے نہیں. اب بعض لوگ یہاں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں کیوں رہیں گے؟ یہ تو بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں دنیا میں. یہ لوگ سوال کرتے ہیں بعض دفعہ. بھئی دیکھو بعض غیر مسلم اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ مسلمان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اتنے اچھے کام کرتے ہیں بعض غیر مسلم. تو یہ سوال تو ذہن میں آ سکتا ہے، دل و دماغ میں گردش کر سکتا ہے کہ اتنے اچھے اچھے غیر مسلم تو وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں. تو دیکھو اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے. ایک آدمی ہے اور اس کا ایک غلام،
ایک آدمی ہے اور اس کا ایک غلام، اور جو اس غلام کا مالک ہے، جو اس غلام کا مالک ہے، تو وہ مالک اپنے غلام کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کھانا پینا، کپڑا لتا، رہنا سہنا، برتن، تنخواہ، عزت، پرموشن، پرمیشن، ساری چیزوں کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ ہاں جی، مالک رکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے پوچھا، غلام سے ہے کہ کیا تیرا دھیان کون کرتا ہے، تیرا یہ ساری ضرورتیں پوری کون کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میرا مالک پوری نہ کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ کیا کہہ رہا ہے جواب میں؟ میرا مالک پوری نہیں کرتا۔ تو کہاں سے ہوتی ہے کہ کبھی وہ کر دے، کبھی وہ کر دے، کبھی وہ کر دے، اس طریقے سے جو ہے قسطوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ یہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے جی؟ اور لوگوں کے ساتھ اس کے بہت اچھے اخلاق بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا پیار محبت سے بولتا ہے اور ضرورت کی جگہ خرچ وغیرہ بھی کر دیتا ہے، لیکن مالک کے ساتھ یہ بہیو کر رہا، تو کیا غداری ہے یہ مالک کے ساتھ یا وفاداری ہے جی؟ غداری ہے نا۔ ہر آدمی کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑی، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ وفاداری ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو کیا ہے؟ وفاداری ہے۔ بیگم شوہر کے ساتھ غداری کرے تو بھائی بھائی کے ساتھ غداری کرے، اولاد ماں باپ کے ساتھ غداری کرے، رشتہ داری کے ساتھ غداری کرے، تو کتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ تو ساری ضرورت مالک پوری کر رہا، لیکن کسی نے پوچھا یہ کہاں سے ہو رہا، پتہ نہیں کہاں سے ہوتا، کبھی وہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے، تو مالک کتنا ناراض ہوگا۔ ایسے ہی وہ غیر مسلم جو، ایسے ہی وہ بندہ جو ایمان میں داخل نہیں ہے، اس کی ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ وہ کر رہا ہے نا۔ لیکن جب اسے پوچھا کہ کون پوری کر رہا، تو کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ دیوا اور وہ اعلیٰ دیوی اور والا پتھر اور والی مورتی اور والا وہ۔ اب یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ یہ وفاداری ہے یا غداری ہے؟ ہاں جی، غداری ہے۔ تو اب غداری کا رزلٹ تو نکلنا ہے نا۔ تو اب غداری کا رزلٹ یہی ہے کہ دیا ہم نے، پہنایا ہم نے، کھلایا ہم نے، عزت ہم نے دی، گاڑی، بینک بیلنس، مکان، دکان، بیوی، بچے، سب کا انتظام ہم کرنے والے، اور جب بتانے کا نمبر آیا تو ہمیں ہی بھول گیا۔ تو اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ تیرا غلام تیرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو تجھے کتنا برا لگے گا، اور وہ غلام تو نے اس کو پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے تو پیدا کیا ہے۔ اللہ تو سانس کا مالک ہے، اللہ دل و دماغ کو صحیح کنٹرول میں اور بالکل بڑھیا طریقے سے چلا رہا ہے، اتنا سارا نظام چلانے والا، اور پھر کہتا ہے کیا نہ یہ تو خود بخود چل رہے ہیں، اور پتہ یہ وہ کر رہا، تو اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب اتنی بڑی غداری ہوگی تو رزلٹ یہی آگا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، فی نار جہنم خالد۔ ہاں اچھے کام کیے ہیں اس نے تو اس کا نتیجہ اور اس کا صلہ اللہ ضرور دے گا، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی کسی کے ساتھ کوئی غیر مسلم اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دولت دے دے گا دنیا میں، عزت دے دے گا دنیا میں، اور کچھ اور دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو اچھے، جو پنیہ کے کام دنیا میں کر رہا ہے تو اس کو سارا کا سارا اللہ کہاں دے دے گا؟ دنیا میں دے دے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم شر البریہ، یہ بہت ہی برے لوگ ہیں جو کرتا سب اللہ ہے، گاتے کسی اور کا ہے۔ ذرا سوچو، ملک ہندوستان میں رہنے والا اگر کوئی دوسرے ملک سے وفاداری کرنے لگے، دوسرے ملک کی خیر خواہی کرنے لگے، دوسرے ملک کے نعرے لگانے لگے زندہ باد کے، اور ہندوستان کے نعرے لگانے لگا مرد آباد کے، تو دیش دروہی ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر کارروائی ہوگی نہیں ہوگی؟ غدار کہلایا، کہاں جائے گا سیدھا؟ گھر میں بلڈوزر چلے گا نہیں چلے گا اس کے؟ ہاں تو یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ جب دنیا والوں کو اتنا برا لگ رہا ہے، حالانکہ دنیا والوں نے تو پیدا بھی نہیں کیا، تو اللہ کو کتنا برا لگے گا جو پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو یہ تین گروہ ہیں
ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مشرک، تو یہ ہمیشہ اپنے شرک اور کفر کی بنیاد پر کہاں جائیں گے؟ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر ایک اور گروہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ اب دیکھو فرق سمجھیں، اوپر کیا کہا؟ ان الذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا یہ سیدھا دوزخ میں جائیں گے۔ کفر کے بعد میں یہ نہ کہا یہ اگر انہوں نے برا عمل بھی کیا تو۔ کفر کے بعد میں یہ نہیں کہا کہ برا عمل، سیدھا کفر، اب پھر سیدھا کفر سے کہاں؟ دوزخ میں۔ یہ نہیں کہا کفر کے بعد میں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا تو دوزخ میں جائیں گے، نہ کفر کیا تو اب سیدھا یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہاں ایمان کے ساتھ کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک عمل بھی کیے۔ وہاں کفر کے بعد ڈائریکٹ دوزخ میں، تو کفر کے بعد چاہے کچھ بھی کریں، وہ کتنے بھی اچھا عمل کریں، کفر اگر ہے تو اللہ کے یہاں کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی غداری، سب سے بڑی بے وفائی ایک بندے کی اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ذرا سوچو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر کسی کی بیوی دوسرے کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتے پھرے تو کوئی غیرت مند شوہر ہے ایسا جو برداشت کر لے گا؟ ہے کسی کا کوئی غیرت مند آدمی ایسا؟ یار ساری چیزوں کا انتظام میں کر کے دے رہا ہوں، نکاح میں تو میرے ساتھ بندھی ہے، میں نے تیرے لیے رہنے کا سہنے کا انتظام کیا، ساری اور چکر دوسرے سے۔ حالانکہ اس شوہر نے اس عورت کو پیدا نہیں کیا ہے، تو جب اس شوہر کو اتنا برا لگ رہا ہے، بندہ اللہ کا ہو، پیشانی اس نے بنائی، ساری چیزوں کا انتظام اس نے کیا، اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در کے آگے پیشانی جھکائے تو اسے برا نہ لگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ کوئی انسان کفر کرے، اللہ کا انکار کرے، یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے، اس سے بڑی بے وفائی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر گروہ بیان کیا ایمان والوں کا، کہ ایمان والے بھی جنت میں ڈائریکٹ جب ہی جائیں گے جب نیک عمل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ایمان والے تو ہیں، اب زندگی دنیا بھر کے گناہ کرتے پھر رہے ہیں تو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، تو یہ برے لوگ ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں لیکن صرف ایمان والے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، گناہوں سے نہیں بچتے، تو یہ ایمان والے تو ہیں لیکن انہوں نے جو وفاداری کا وعدہ کیا تھا اس وعدے پہ یہ کھرے نہیں اتر رہے۔ ایمان والوں نے ایمان قبول کر کے یہ وفاداری کا وعدہ کیا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، لیکن کر نہیں رہے تو اس وفاداری پر نہیں چل رہے۔ ایمان ہے تو یہ بھی اچھے آدمی نہیں ہے، جب اچھے آدمی نہیں ہے تو اللہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے انہیں بھی اللہ دوزخ میں ڈالے گا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اور لیکن نیک لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک لوگ تو وہی ہیں بھائی جو ایمان والے بھی ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کر رہے ہیں۔ اور نیک عمل میں کیا کیا داخل ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز۔ وہ ایمان والا نیک نہیں ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے پھر ہے۔ سب سے بڑی نیکی نماز ہے، سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس نیک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ایمان والے کی نماز ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ باقی نیکیوں کا نمبر نماز کے بعد آتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا سماج سیوک، سماج کی سیوا کرتے پھرتے ہیں، اچھی بات ہے، پنیہ کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن نماز بھی چھوڑ لے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان سے کہو کہ نماز پڑھ لو، ارے یہ بھی تو نیک کام ہے، وہ نیک کام نہیں ہوا، اللہ نہیں پوچھے گا یہ کیوں نہیں کیا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے نماز اگر نہیں پڑھی تو اللہ اسے بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو کس کام کا وہ نیک عمل یہ جس کے ساتھ نماز نہ ہو؟ تو سب سے پہلا جو نیکی ہے، سب سے پہلی
وہ ہے نماز، اور نماز میں فرض نماز، 5 وقت کی فرض نماز، اور 5 وقت کی فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ ہے تہجد کی نماز، سب سے افضل۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دفعہ تہجد کی نماز چھٹی ہے، قضا ہوئی ہے، تو آپ نے دن میں اس کی قضا کی ہے۔ اگر ہماری چھوٹ جائے، ہماری قضا ہو جائے تو ہمیں اجازت نہیں ہے دن میں پڑھنے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اس کی قضا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر فرض تھی۔ 5 وقت کی نماز کے بعد میں کہ بھائی نماز سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری عبادت ہے وہ آدمی کے اس میں چھوٹ ہے، کبھی معاف بھی ہو جاتی ہیں، کبھی آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں۔ سفر میں ہو، اسپتال میں ہو، ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، ایک کھلیان میں ہو، کارخانے، مجھے دکان پہ سے ٹائم نہیں ملا، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ کوئی بہانہ پڑھنی ہے، دل مانے نہ مانے، دل لگے نہ لگے، ارادہ ہو یا نہ ہو، مسجد میں دل آئے نہ چاہے نہ چاہے، نہیں پڑھنی پڑے گی، چاہے کچھ بھی کرو پڑھنی پڑے گی۔ دل لگانا اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن فرض ہے تو پڑھنی پڑے گی ہر حالت میں، ذرہ برابر بھی کوئی بہانہ اللہ کے ہاں چلے گا۔ عورتوں کے بہانے، کپڑے گندے ہو گئے، للہ نے مود دیا، للی نے مود دیا، پیشاب کر دیا، جو گاؤں کی ہیں بھینس نے پونچھ مار دی، بھینس پیشاب کر رہی تھی، اس کی چھینٹا آ گئیں۔ شہر کی ہیں، آج سنڈے ہے تو مہمان زیادہ آ گئے، کام کاج کرتے کرتے بریانی بنائی، قورمہ بنایا، زردہ بنایا، یہ تو تھک گئی، تو اس نے عشاء کی نہ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مہمانوں کے لیے اتنی بڑی ڈشیں تیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مہمانوں کو دال روٹی کھلا دیں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے مالدار تھے دال روٹی کیوں کھلائی، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ ضرور پوچھے گا۔ کہ میری جماعت اس لیے نکل گئی کہ یار وہ ایک گراہک آ گیا تو نہیں چلے گی۔ دکان پہ لکھ کے ڈال دو کہ بھائی 10 منٹ انتظار کریں، نماز کا وقت ہے، کتنا بڑا اثر پڑے گا اس سے۔ آج کا دکاندار نماز کے لیے دکان کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اے نبی جی نماز پڑھو، نماز کا حکم کرو، رزق مت کماؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کمانے کے چکر میں نماز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ کہے اللہ رسول سے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے نا کہ 1400 سال کے بعد میں آئیں گے چھپر والی مسجد کے آس پاس اور یہ کر رہے ہوں گے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آگے پیچھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں 4 نمازیں آقا کی قضا ہوئی ہیں جنگ کے موقع پر، جنگ کے موقع پر 4 نمازیں وہ بھی قضا پڑھی ہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشغولی ایسی آ گئی، کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے موقع ہی نہیں ملا ذرہ برابر، تو 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں، پھر وہ بھی قضا کرنی، لیکن اجازت نہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جی نماز۔ تو اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ بہترین بندے وہ ہیں جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھا اخلاق، صدقہ، خیرات، زبان کو کنٹرول میں کرنا، یہ سب نیکیوں میں آتا ہے۔ اللہ کہا اولئک هم خیر البریہ، یہ جب اس لیول پہ بندہ آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑھیا لوگ ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑھیا لوگ۔ اب کتنے لوگ ہو گئے؟ ایک وہ جو دوزخ میں جانے والے، ایک وہ جو ڈائریکٹ جنت میں جانے والے، ایک وہ جو ایمان والے تو ہیں لیکن نیک یا نہیں ہیں تو یہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی پہلے دھلائی ہوگی، مرمت ہوگی دوزخ میں لے جا کے، پھر جنت میں جائیں گے۔ اب یہ 3 قسمیں ہو گئی لوگوں کی۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، چاہے ادھر چلے جائیں، چاہے ادھر چلے جائیں، یا بیچ والوں میں آ جائیں۔ اب یہ ہماری مرضی، اللہ تعالیٰ نے 3 راستے دکھا دیے۔ زبردستی اللہ کسی سے نہیں کرے گا کہ دکان کا فرشتہ بیٹھا دیا، نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو کلے پہ پڑے گا ایک تھپڑ کھینچ کے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد کے گیٹ کے سامنے 2-2 3-3 فرشتے کھڑے کر دیے، اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ جو بھی نماز چھوڑ کے جائے گا جب مسجد کے سامنے سے گزرے گا پکڑ کے فرشتے مرغا بنائیں گے پھر نماز، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے، یہ والا چن لو، یہ والا چن لو، یہ والا چن لو، اب پھر رزلٹ بھی بتا دیا، یہاں جاؤ گے تو یہاں یہ ہوگا، وہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا، وہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، چاہے ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، یا بیچ والوں میں چلے جائیں۔
ٹھیک ہے بھائی، تو کون سے والے میں جائیں گے ہم؟ ایمان والے تو ہیں الحمدللہ، اور نیکی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔